اگلا پروگرام طبی معلومات۔ شہر حیدرآباد کے مشہور ڈاکٹر جن کے مضامین ہر ہفتہ روزنامہ سیاست اور منصف میں شائع ہوتے ہیں، آج وہ آپ کی خدمت میں طبی معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مزمل انظر، ڈائریکٹر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ صفا بیت المال انڈیا۔ گھٹنوں کا درد ایک عام بیماری ہے اور ان دنوں یہ بیماری ہر قسم کے اور ہر عمر کے افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ بیماری بہت ساری چیزوں اور بہت ساری بیماریوں کی ایک علامت جانی جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں کے بعد یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ عام طور پر کسی بھی حادثے کی وجہ سے، کسی چوٹ کے لگ جانے کی وجہ سے یا کسی زخم کے ہو جانے کی وجہ سے یا پھر چلنے پھرنے میں کسی مار کے لگ جانے کی وجہ سے یہ تکلیف شروع ہوتی ہے، یا پھر کسی جھٹکے کے لگ جانے کی وجہ سے یہ تکلیف شروع ہوتی ہے، یا اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریاں جیسے گٹھیا کی وجہ سے جسم کے اندر یورک ایسڈ کے بڑھ جانے یا آپ کے جوائنٹس کے اندر یورک ایسڈ کے فارم ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ آسٹیوپوروسس جیسے ہڈیوں کا کھوکھلا ہو جانا یا ہڈیوں کا بودا ہو جانا، جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی عموماً گھٹنوں کی تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ آسٹیوپوروسس عموماً مردوں سے زیادہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور عورتیں آسٹیوپوروسس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری بیماریاں جیسے آسٹیو آرتھرائٹس، جیسے گھٹنوں کے گھس جانے کی وجہ سے، جیسے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گھٹنے کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، جیسے یہ گھٹنے کا نیچے کا پارٹ ہے، یہ اوپر کا پارٹ ہے، اور پھر بیچ کے اندر آپ کا ایک پیٹلا آتا ہے جس کو ہم نی کیپ کہتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ایک اسپنج کا پیڈ ہوتا ہے جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں، جس پیڈ کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں کا جو مومنٹ ہے وہ اسموتھلی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے گھٹنے بالکل فلیکسیبل رہتے ہیں اسی کارٹلیج کی وجہ سے۔ لیکن آرتھرائٹس کے اندر آپ کا ایک گھٹنوں کے درمیان پائے جانے والا یہ پیڈ گھسنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈیمیج ہونے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ پیڈ وہاں سے گھسنے لگتا ہے، وہاں سے کم ہونے لگتا ہے، تو آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں گھٹنے ایک دوسرے کو ٹچ ہوتے ہیں، اور ٹچ ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں کے اندر کی فلیکسیبلٹی کم ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر انفلیمیشن فارم ہونے لگتی ہے، اور جس کے بعد آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ہم آپ کو یہاں ایک تصویر دکھا رہے ہیں۔ اس تصویر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھٹنے کا کس طریقے سے یہ اسٹرکچر ہے۔ پہلی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نارمل نی ہے جس کے اندر بالکل صحیح سلامت آپ کارٹلیج دیکھ سکتے ہیں، لیکن دوسری تصویر میں جب یہ کارٹلیج گھسے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں کے اندر ایک رفنس پیدا ہو رہا ہے اور آپ کے گھٹنوں کی فلیکسیبلٹی کم ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تصویر یہ آسٹیوپوروسس کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہڈیوں کے اندر جو کھوکھلاہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ پہلی قسم کی یہ جو تصویر ہے یہ آسٹیوپوروسس، ہم سیکنڈ تصویر میں آپ کو دکھائیں گے۔ یہ جو تصویر ہے یہ ایک آپ کا بہترین گھٹنا ہے، صحت مند گھٹنا ہے، لیکن جب آپ کے گھٹنے کو آسٹیوپوروسس افیکٹ کرتا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کی ہڈی کھوکھلی اور بودی ہوتے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی تکلیف دہ بیماری ہے جس کو ہم اردو میں وجع المفاصل یعنی کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس بہت ہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اس کو جتنا جلد ہو سکے ہم کو ٹریٹ کرتے ہوئے کنٹرول میں لانا چاہیے۔ یہ بہت ہی لانگ چلتی ہے۔ جب ایک مرتبہ ایک انسان کو یہ تکلیف جو ہے لاحق ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جتنا جلد اور جتنی اچھی طریقے سے ہو سکے عمدگی کے ساتھ اس ڈیزیز کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ کافی زیادہ پینفل ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے جوائنٹس لاک ہونے لگتے ہیں، جام ہونے لگتے ہیں، اس کا مومنٹ کم ہونے لگتا ہے، اس کو سویل ہونے لگتے ہیں، وہ پھولنے لگتے ہیں، اور اس کے اندر اسپرس یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بونز آگے آنے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے آپ کے چلنے پھرنے میں ایک جھکاؤ سا محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ جام ہو جاتے ہیں، پورے اکڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کی فلیکسیبلٹی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور آگے چلتے چلتے آپ کے گھٹنے یا دوسرے بھی جوائنٹس ناکارہ ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے جبھی بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر روماٹائڈ آرتھرائٹس کے کوئی سمٹمز لگ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ تصویر میں
یہ بتانے جا رہے ہیں کہ انفلیمیشن جس کو ہم سوزش کہتے ہیں وہ کیسے فارم ہوتی ہے. یعنی کہ سوزش ایک ریڈنس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں کے اندر ایک قسم کی شدید تکلیف اور اس کے اندر ایک وارمنس ہلکی سی گرمی محسوس ہوتی ہے, جس کو ہم اس تصویر میں آپ کو بتا رہے ہیں. یہ انفلیمیشن گھٹنے کے اطراف یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بعض قسم کے بخارات وغیرہ یا کسی قسم کے وائرس کے اٹیک کے بعد بھی, جیسے پچھلے کچھ چند عرصے سے ہندوستان کے اندر چکن گنیا یا اس قسم کے بعض ڈیزیزز پائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے جوائنٹس اور تمام گھٹنے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دنوں ہندوستان بلکہ عالمی پیمانے پر ایک بہت ہی زیادہ متاثر گھٹنوں کو متاثر کرنے والی چیز ہے, وہ ہے آپ کا موٹاپا. موٹاپے کی وجہ سے گھٹنے کیسے متاثر ہوتے ہیں میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے دیکھیے ایک کوئی چیز ہے جس کے اوپر جیسے ایک ٹیبل ہے اور وہ ٹیبل ایک 50 کلو کا وزن سنبھال سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس ٹیبل کے اوپر 100 یا 150 کلو کا وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ٹیبل اس قسم کا وزن اتنا زیادہ برداشت نہیں کر پائے گا, یا تو وہ بینڈ ہو جائے گا, مڑ جائے گا, یا اس کے اندر کچھ کریکس آ جائیں گے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیبل مکمل طور پر ٹوٹ بھی جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے گھٹنوں یا آپ کے پیر کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا وزن برداشت کر سکیں. اگر آپ کے گھٹنے اتنے طاقتور نہیں ہیں یا آپ کا وزن آپ کے گھٹنوں کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے گھٹنے متاثر ہوتے جاتے ہیں. تو اسی لیے سب سے پہلے آپ اپنے وزن کی طرف توجہ دیں, لیکن وزن کی طرف توجہ دینے کے لیے سب سے اہم بات ہم آپ کو بتا دیں کہ عموماً لوگ اس کے لیے ورزش, ایکسرسائز, جاگنگ یا واکنگ کرتے ہیں, لیکن گھٹنوں کے درد کی بہت ساری ایسی ڈیزیزیں ہوتی ہیں, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ایکسرسائز کرنے, چلنے پھرنے یا پھر آپ کے بھاگنے اور دوڑنے, اٹھنے اور بیٹھنے سے, یا مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے اور زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے آپ کے وزن کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پرہیز بہت ضروری ہے. سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ کا وزن اور نہ بڑھے, جس کے لیے آپ دودھ, چاول, میٹھا, تیل, سافٹ ڈرنکس, اس قسم کی چیزوں کو اپنی حدود میں استعمال کریں یا اپنے طریقے سے استعمال کریں. وہ طریقہ کیا ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے, لیکن اس حد تک آپ چاول, تیل اور میٹھے کو مکمل طور پر بند کریں, سافٹ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال بالکل نہ کریں. اپنے وزن کو بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے جتنے بھی ایکسرسائزز وغیرہ ہوں گے آپ اپنے فزیوتھراپسٹ یا آرتھوپیڈیشین اور نیوٹریشن سے اس کے بارے میں خصوصی مشاورت کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ آپ کے گھٹنوں کے اندر یہ تکلیف ہے اور اس تکلیف کے حساب سے آپ کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہی آپ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں, لیکن دودھ وغیرہ یہ کا استعمال اور ان چیزوں کا استعمال جو آپ کے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اپنے طریقے سے ہی کریں. اسی طریقے سے آپ کے گھٹنے کے لیے ایک اور اہم وجہ جو آپ کی تکلیف کا باعث ہوتی ہیں جو ان بیماریوں کا بھی, یعنی کہ آسٹیو آرتھرائٹس, آسٹیوپروسس اور دوسرے بیماریوں کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ایک اہم وجہ ہے آپ کی کیلشیم اور وائٹامن D3. عموماً اس قسم کی چیزوں کی کیلشیم اور D3 کی کمی کی وجہ سے ہی یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنے وزن سے کافی زیادہ ہیں اور آپ کیلشیم کی چیزیں لینا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کیلشیم کی چیزیں لیں, تو اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے آپ کو کیلشیم اور D3 وغیرہ کے لیے دودھ بہت ضروری چیز ہے, لیکن آپ عام دودھ استعمال نہیں کر سکتے. ان دنوں مارکیٹ کے اندر آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ٹون ملک
یہ فیٹ فری ملک، سلم ملک کے نام سے بھی دستیاب ہے، آپ اس دودھ کو استعمال کریں۔ لیکن ایسی جگہ پر جہاں یہ دودھ موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، اس صورت میں آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ دودھ کو اچھے گاڑے طریقے سے گرم کریں اور اس کو گرم کرنے کے بعد فریج میں رکھ دیں۔ تقریباً 8-10 گھنٹے کے بعد جب اوپر ملائی وغیرہ جم جائے گی تو اس کو ہٹا کر کے صرف آپ دودھ لیں۔ اسی طریقے سے ہڈی کا شوربہ بھی بہت ہی ضروری چیز ہے آپ کے کیلشیم اور آپ کے بونز کے لیے، لیکن موٹاپے سے متاثر افراد کو چاہیے کہ وہ ہڈی کا شوربہ بھی اچھی طریقے سے گرم کر کے رات کو فریج میں رکھ دیں۔ صبح کے وقت جب اس کے اندر چکناہٹ جمع ہو جائے تو اس کے مسالے، چکناہٹ، ہر چیز کو نکال کر کے صرف اس کے پانی کا استعمال کریں جو آپ کے ہڈیوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھی اور چکن وغیرہ کا بھی استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ مچھی کے اندر بھی تیل وغیرہ کا خاص خیال رکھیں۔ چکن کا بھی زیادہ تر آپ سوپ بنا کر کے بالکل بوائلی ٹائپ اس کو یوز کریں، آئلی یا فرائی ٹائپ اس کو آپ یوز کرنے سے اوائڈ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھٹنوں کے درد کی ایک بہت ہی اہم وجہ آج کل کے لائف اسٹائل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلے کی جو زندگی ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی محنت و مشقت، اور جس کو ہم مینول لائف کہا کرتے ہیں، کہ آج کل کی جو لائف ہے یہ بالکل آٹومیٹک ہو چکی ہے۔ آپ جس میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، بالکل آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی جو آفیشیل پروفیشنل لائف ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو نہ دھوپ ملتی ہے، نہ ہی آپ کو پراپر ورزش ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کا چلنا پھرنا یا سائیکلنگ آپ کے پاس ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی جب آپ اپنے گھٹنے کو زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کے جو مزلز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ لوز ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ کے گھٹنے بہت جلد ان تمام بیماریوں اور تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ دھوپ کا استعمال اور سائیکلنگ صحت مند رہنے تک استعمال کریں۔ آپ کے گھٹنوں کے متاثر ہونے سے پہلے ہی اچھی طریقے کی ورزش اور اچھی طریقے کی دھوپ کا استعمال کریں۔ لیکن جب آپ کے گھٹنے متاثر ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی ورزش کریں کسی آپ کے فزیوتھراپسٹ کے انڈر میں رہ کے ہی کریں، کسی اچھے کوچ کے انڈر میں رہ کے کریں، خود سے کسی قسم کی ایکسرسائز کے کرنے سے پرہیز کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ وائٹامن D3 جتنا آپ کو دھوپ کے اندر مل سکتا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ملتا، لیکن بہت سارے لوگ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم دھوپ میں بہت زیادہ چلتے پھرتے ہیں، ورک آؤٹ ہمارا بہت دھوپ میں رہتا ہے، لیکن پھر ہمارے اندر وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی کیوں ہے؟ اس کی ایک عام وجہ یہی ہے کہ آج کل ہم لوگ جو کپڑے استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈارک کلر یوز کرتے ہیں، ریڈ کلر، بلو یا بلیک کلر یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی D3 کو آبزرو نہیں کر پاتی۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ روزانہ جب بھی ہم دھوپ لیں، ہلکے رنگ کے کپڑے، وائٹ یا یلو رنگ کلر کے کپڑوں میں ہم روزانہ دھوپ لیں، جس کی وجہ سے D3 کافی اچھے سے آبزرو ہوگی۔ سیکنڈ چیز ہم آپ کو بتائیں کہ جب آپ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں تو ہوم کیئر کس طرح کرنا چاہیے، آپ اپنے گھر پہ کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں، آپ کہیں راستے میں جا رہے تھے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی جھٹکا لگ گیا یا کوئی چوٹ آ گئی اور آپ کا نی انجرڈ ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ مکمل آرام کریں، آرام سے گھر میں لیٹ جائیں، نی کے مومنٹ کو کمپلیٹ روک دیں، اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے کمپلیٹ آپ پرہیز کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، اس پارٹ کو ایلیویٹ کر دیں، یعنی کہ متاثرہ مقام کو اونچا کر دیں، نیچے کچھ تکیے یا ہو سکے تو نیچے آپ لیٹ کر کے ایک آدھ چیئر رکھیں اور اپنے پارٹ کو ایلیویٹ کر دیں، فوراً جب بھی آپ کو چوٹ آئے فوراً اپنے پارٹ کو ایلیویٹ کر دیں۔ تھرڈ، فوراً اس پر آپ آئس مساج دیں، برف کے ساتھ سے اس کو سیکیں۔ یہاں ہم بتا دیں کہ بہت ساری ڈیزیزز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جوائنٹس اور آپ کے بونس سے ریلیٹڈ، آپ اس کو ہیٹ نہیں اپلائی کر سکتے۔ عموماً لوگ گرم پانی سے یا گرم چیزوں سے اس کو سینکتے ہیں، لیکن جب آپ کی
متاثرہ مقام میں انفلیمیشن ہو تو وہاں پہ ہیٹ کے اپلائی سے پرہیز کریں، چونکہ وہ انفلیمیشن آلریڈی وارم ہوتی ہے، ریڈنس اس کے اندر ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو ہیٹ اپلائی کریں گے تو انفلیمیشن اور ٹریگر ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو ڈاکٹر مشورہ دے یا آپ کا فزیوتھراپسٹ آپ کو یہ مشورہ دے کہ آپ اس کے اوپر ہیٹ اپلائی کریں، اسی سچویشن میں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ہیٹ اپلائی کریں، ورنہ عام طور پر اس کو آئس مساج دیں، اور آئس مساج کے دینے کے بعد کسی الاسٹک والے بینڈیج سے اس کو اچھی طریقے سے باندھ دیں، ٹائٹ باندھ دیں، اور یا پھر نی کیپ، جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نی کیپ کے کا بھی آپ جو ہے فوراً استعمال کر سکتے ہیں، جس سے سوجن وغیرہ میں کی کم ہونے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع ہوں اور اس سے مکمل جانچ کروا لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ تکلیف کس بیماری کی وجہ سے یا کسی انجری کی وجہ سے یا کس چیز کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ عموماً لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اس سے مکمل طور پر جانچ کرانے سے کافی پرہیز کرتے ہیں۔ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی تکلیف مکمل بیان کریں اور اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں کہ آپ کس چیز سے متاثر ہیں۔ آپ ڈاکٹر کو یہ بتا دیجئے اچھی طریقے سے کہ بھائی آپ کو تکلیف کیسے ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن اور آج کی جانچ میں سب سے اہم چیز آپ کے ڈیزیز کو ڈائگنوز کرنے میں جو ہوتی ہے وہ آپ کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، کہ آپ جس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر آپ کی ڈیزیز کو آسانی کے ساتھ ڈائگنوز کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بہت سارے ڈیزیزز بتائی ہیں، گاؤٹ، آسٹیوپوروسس، آسٹیو آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، انفلیمیشن اینڈ آل، تو یہ تمام چیزوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ کا جو وے آف ایکسپلینیشن ہوتا ہے وہی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر آپ سے ڈاکٹر سوال نہ بھی کرے تو آپ مکمل طور پر اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کو کب سے یہ پین ہے، کتنے دن ہو گیا ہے آپ کو یہ درد شروع ہو کر کے، آپ کو یہ درد اس سے پہلے بھی ہوا تھا یا صرف ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی، اور ابھی جو درد ہو رہا ہے اور اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ وجہ کیوں شروع ہوا، مجھے چلنے پھرنے کی وجہ سے شروع ہوا ہے، یا میں روزانہ آفس میں زیادہ ٹھہر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ آپ جو چیز سمجھتے ہیں ڈاکٹر کو بتائیں کہ ڈاکٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو دونوں گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے یا ایک گھٹنے میں ہو رہی ہے، یا آپ کو آن اینڈ آف یہ تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کبھی ہو رہی ہے، یا مستقل آپ کو ہر وقت یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ آن اینڈ آف ہو رہی ہے تو کتنی دیر تک رہ رہی ہے، کتنی دیر کا ایپیسوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ 10-15 منٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ایک جب شروع ہو جاتی ہے تو 1-2 دن تک رہتی ہے، یا پھر آپ کو یہ جو تکلیف ہوتی ہے کسی خاص وقت پہ، جیسے کہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے، یا چلنے پھرنے ہی کے وقت زیادہ ہوتی ہے، یا نیچے بیٹھنے کے وقت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر کو یہ بھی بتا دیں کہ گھٹنے کے کس حصے میں آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، گھٹنے کے نچلے حصے میں تکلیف ہوتی ہے، گھٹنوں کے بازوؤں میں آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں، گھٹنوں کے اوپر یا گھٹنوں کے آس پاس آپ محسوس کرتے ہیں، یا پورے گھٹنے میں آپ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کو ان تمام چیزوں کی وضاحت اچھی طریقے سے دیں، اور پھر جب یہ ہو جائے تو ڈاکٹر آپ کو جو انویسٹیگیشن کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کرنے دیں۔ بہت سارے پیشنٹس کی یہ عادت ہوتی ہے اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز اننیسیسری انویسٹیگیشن کراتے ہیں، اننیسیسری ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دوائیں دینے سے بھی کام بن جاتا ہے۔ نہیں، صرف ٹیمپروری ٹریٹمنٹ پر کبھی آپ نہ جائیں، صرف پین کلرز کے استعمال پر آپ کبھی نہ جائیں، اس کی جانچ کریں اور اس کی وجہ کو دریافت کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئی جو آلموسٹ 13-14 ایئرس کی تھی، اور وہ بہت ہی سیویئر کنڈیشن میں تھی جب میرے پاس آئی، آل جوائنٹس پورے ناکارہ ہو چکے تھے اس کے، اور شی واز انیبل ٹو واک، ایون شی واز انیبل ٹو اسٹینڈ۔ سچویشن ایسی تھی کہ وہ بالکل رو رہی تھی۔ جب وہ لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تکلیف کب سے ہے، تو اس کے پیرنٹس جو ساتھ میں آئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ تو شروع سے ایسے ہی بولتی ہے، وہ گھر میں کام کاج کچھ بھی نہیں کرتی ہیں، بس لیٹی ہوئی رہتی ہے، وہ جب سے 7-8 سال کی تھی جب سے ایسے ہی بولتی ہے اور گھر میں پڑی رہتی ہے، نہ کام کاج کرتی ہے اور نہ ہی وہ باہر نکلتی ہے، بس وہ لیٹے ہوئے رہتی ہے اور ہمیشہ ایسی کرتی ہے، کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو ایسی ڈیزیز آ گئی۔
میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس وجہ سے آگے آپ نے اب تک کیا ٹریٹمنٹ کرایا، آپ نے اب تک کچھ انویسٹیگیشن کروائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹیسٹ وغیرہ تو اب تک کچھ نہیں کرایا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ انجیکشن وغیرہ دیتے ہیں تو کچھ دن آرام رہتا ہے، پھر ویسے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ کھاتی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو ایسا ہو گیا، کام نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ بیماری کی وجہ سے بھی بہت سارے نوجوان یا بچے اس بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کرنے کی وجہ سے یہ بیماری آئی، اس کو نیگلیکٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ان کو فورس کیا، وہ ریڈی نہیں تھے انویسٹیگیشن کرانے کے لیے، میں نے فورس کیا کہ نہیں، ابھی آپ کو انویسٹیگیشن کروانا ہے۔ اور جب میں نے ان کی تمام خون کے معائنے کروائے اور ان کے ایکس رے کروایا تو اس کے اندر سیویئر روماٹائڈ آرتھرائٹس پازیٹیو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یورک ایسڈ کافی بڑھا ہوا تھا، اور کنڈیشن کافی سیویئر ہو چکی تھی، اور یہ سچویشن اتنا بڑھ چکا تھا کہ کافی وقت لگ رہا تھا اس کو ہیل ہونے کے لیے۔ اگر وہ اسٹارٹنگ میں اس کو کیئر کرتے اور یہ سوچتے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع ہوتے اور اسے جانچ پڑتال کرواتے ہیں کہ بھائی کس وجہ سے یہ اس طرح کی کمپلین کر رہی ہے، اور بچی کو بلیم کرنے سے پہلے اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اس کا یہ ڈیزیز کافی حد تک قابو میں آ سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے اس کو کافی نیگلیکٹ کیا، اس کی وجہ سے کافی لمبا ٹریٹمنٹ چلا، اور اس کے بعد الحمدللہ وہ لڑکی کافی امپرومنٹ لائی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر آپ کو کیا کیا چیزیں پرسکرائب کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو فرسٹ ایکس رے کروائے گا، اگر ایکس رے میں بھی بعض چیزیں جانچ نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ آگے آپ کو ایم آر آئی کے لیے توجہ دے گا، اور ایم آر آئی کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ خون کے معائنے جیسے آر اے، سی آر پی، یورک ایسڈ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیلشیم، بون ڈینسٹی وغیرہ بھی کروائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتا ہے تو ٹریٹمنٹ کے 5 اہم چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے علاج سے زیادہ پرہیز بہت ضروری ہے۔ عموماً پیشنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈاکٹر دوائیں دے گا، اس کو کھا لو اور اچھے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، آپ کا لائف اسٹائل، آپ کا پرہیز اور آپ کے رہنے اور سہنے کا طریقہ علاج سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں، اس کی بتائی ہوئی جو سٹن اگر کوئی ایکسرسائز آپ کی بیماری کے حساب سے بتاتا ہے تو اس کو فالو کریں، اور جو ڈائٹ ڈاکٹر بتاتا ہے اس کو فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتائے ہوئے دواؤں کا استعمال کریں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آپ کو دوائیں دے گا پہلے اسٹیج پر، اور دواؤں سے ہی عام طور پر بیماریاں کنٹرول میں آ جاتی ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ زیادہ تر توجہ ہم دواؤں پر ہی دیں، دوسرے آلٹرنیٹیو چیزوں پر بہت کم جائیں۔ سیکنڈ چیز آپ کو اس کے ساتھ ساتھ فزیوتھراپی کی ایڈوائز کرے گا، فزیوتھراپی بھی اس میں کافی ہیلپ فل رہتی ہے۔ لیکن جب ان 2 چیزوں سے مریض فائدہ محسوس نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں جبکہ یہ بالکل امپرومنٹ نہیں ہے تو تھرڈ چیز پہ جانا چاہیے، اور وہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کی جوائنٹ کے اندر اسٹیرائڈ انجیکٹ کرے گا، یعنی کہ متاثرہ مقام کے جوائنٹ میں ڈائریکٹ اسٹیرائڈ انجیکشن ہوتا ہے، جس کے دینے سے کافی حد تک مریض آرام محسوس کرتا ہے۔ عموماً یہ انجیکشن بھی 3 تا 6 مہینے تک آرام دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ اس میں پین اسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ آخری صورت جو ہوتی ہے اس کی وہ ہے آپریشن، جس کے اندر کافی لیٹسٹ ٹریٹمنٹس آج کل آ چکے ہیں، لیکن ان چیزوں کو جہاں تک ہو سکے اسٹارٹنگ اسٹیج پہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے گھٹنے جب مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی تو جب آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو آپریشن کے لیے جائیں، اور آپریشن میں آج کل چونکہ آرٹیفیشل نی جو ہے ڈالا جا رہا ہے، جو بالکل آپ کا جو ہے آرٹیفیشل آپ کی نی کو کمپلیٹ ریپلیس کیا جاتا ہے، جس کو نی ریپلیسمنٹ کہا جاتا ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن آخری صورت میں ہم کو چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ نی ریپلیسمنٹ میں بھی کافی الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، جس میں مکمل نی یا پھر پارشل نی یا پھر جو ہے نا آپ کے نی کا کوئی ایک پارٹ بھی اس میں امپلانٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد کافی حد تک یہ بیماری کنٹرول میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب سے پہلے آخر میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی قسم کی اب نارملٹی یا تکلیف محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے رجوع ہوں، اس کی جانچ پڑتال کروائیں، اور اس کے جو ٹریٹمنٹ ڈاکٹر دے گا اس کو اسٹارٹنگ اسٹیج پر ہی ٹریٹ کر اپنے قابو میں لانے کی کوشش کریں۔